اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، سلسلہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر خضر عباس، اور آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 1 تا 7، ترجمہ اور آسان تفسیر۔ گزشتہ لیکچر میں ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ترجمے اور تفسیر کی کیا اہمیت ہے، اور ساتھ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر بھی مختصر انداز میں کر چکے ہیں۔ تو آج ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کی مختصر تفسیر اور ترجمہ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی پہلی چار آیات نظر آ رہی ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ الف لام اور میم یہ حروف مقطعات میں سے آتے ہیں۔ ان کے بارے میں علماء کا متفقہ قول ہے، متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کے معنی اور مفہوم تک عام فرد کی رسائی نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، یا کچھ بہت ہی خاص الخاص لوگوں تک اس کی رسائی ہے، اور ہمیں اس کے معنی کی الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں۔ لا ریب فیہ، ریب کہتے ہیں شک کو، یعنی قرآن پاک دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی غلطی، خامی، خرابی ہو سکتی ہے، کیونکہ باقی سب کتابیں انسان کا کلام ہیں، اور یہ کتاب جو ہے اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ ہے ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، وہ ہدایت کی طرف پہلا قدم رکھتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مسلمان۔ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرمان پہ عمل کرتا ہے، ذرا پختہ ہوتا ہے، تو ہم اس کو مومن کہتے ہیں، اور جب اس سے بھی آگے بڑھتا ہے تو اسے ہم متقی کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کتاب ہدایت تو ضرور ہے، مگر یہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر کچھ صفتیں ہونا ضروری ہیں، اور آگے اللہ پاک نے وہ صفتیں بیان کی ہیں کہ ان متقین میں کون کون سی صفتیں موجود ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ جو نظر نہیں آتا، یعنی جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمارے لیے وہ غیب ہے۔ اور اگر ہم غور سے دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں وہ سب غیب میں ہی آتے ہیں۔ اب پہلا عقیدہ ہمارا جو ہے وہ توحید ہے، تو توحید ظاہر ہے وہ غیب ہی ہے، اللہ غیب ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس کے بعد جو رسالت کا عقیدہ ہے ہمارے لیے وہ بھی غیب ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور باقی انبیاء کرام کو بھی ہم نے صرف قرآن پاک میں پڑھا ہے، ان کا تذکرہ نہ کسی کو دیکھا ہے، نہ کسی سے بات کی ہے، تو ہمارے لیے رسالت بھی غیب ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو آخرت ہے وہ بھی ہمارے لیے غیب ہی ہے، کیونکہ جو تین بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اس کے بعد ہو گئے آسمانی کتابیں، فرشتے، وہ بھی ہمارے لیے غیب، جنت دوزخ وہ بھی ہمارے لیے غیب۔ تو ان دیکھے کو ماننا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ غیب پر ایمان لانا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو لوگ تھے ان کے لیے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر تھے، باقی سب ان کے لیے بھی غیب ہی تھا۔ تو غیب پر ایمان لانا جو ہے پہلی شرط ہے۔ اس لیے دین اور سائنس، ان دو چیزوں کی جو سطح ہے، ان دو چیزوں کا جو راستہ ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ آبزرویشن کا نام ہے، دیکھ کر ماننے کا نام ہے، تجربہ کر کے ماننے کا نام ہے، اور جو دین ہے وہ ایمان بالغیب کا نام ہے۔
تو پہلی شرط ہی ہدایت کی یہی ہے، قرآن پاک سے ہدایت لینے کی پہلی شرط ہے ایمان بالغیب ہو اس میں، اور پھر وہ نماز قائم کرتے ہوں، صرف پڑھتے نہ ہوں بلکہ اس کو قائم کرتے ہوں پوری شرائط کے مطابق، نماز کی جتنی شرائط ہیں ان سب کے مطابق نماز کو پڑھتے ہوں، اس کو ادا کرتے ہوں، اور مما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے رزق میں سے نہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، کیونکہ کسی کے پاس اس کا ذاتی رزق نہیں ہے، جس کے پاس بھی رزق ہے اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ وہ اپنے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے پر بھی اجر دیتا ہے۔ تو پہلی صفت جو متقین کی ہے وہ غیب پر ایمان رکھنا ہے، دوسری نماز قائم کرنا ہے، اور تیسری ہے رزق سے خرچ کرنا۔ اور اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، یعنی آپ پر نازل ہونے والا قرآن پاک اور پہلے نازل ہونے والی جتنی بھی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، دیگر انبیاء کرام کے صحائف وغیرہ وغیرہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر بھی ان کا ایمان ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت پر بھی ان لوگوں کا یقین ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور حساب کتاب دینے پر بھی ان کا پختہ یقین ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ایسے لوگوں کا جو انعام ہے، ایسے لوگوں کا جو درجہ ہے تو وہ کون سا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اور وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، علی ھدی من ربہم، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور جسے بھی ہدایت ملتی ہے وہ اس کے رب کی طرف سے ملتی ہے، اپنی طرف سے نہیں ملتی۔ تو ہدایت کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو ہدایت جو ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی طرف سے ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ جو ہے فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں کو قرآن پاک کی طرف سے اللہ نے ہدایت دی، قرآن پاک کی طرف اللہ نے ہدایت دی اور اس کے وسیلے سے وہ ہدایت پا گئے، تو پھر وہی فلاح پانے والے ہیں، دنیا کی فلاح بھی اور آخرت کی فلاح بھی، کیونکہ اصل فلاح تو آخرت کی فلاح ہی ہے۔ تو متقین سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی وہ خاص چنے ہوئے سلیکٹڈ پیپل جو قرآن پاک کی تعلیم پر بھرپور طریقے سے عمل کرتے ہیں، اور پھر دوسروں کے لیے وہ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے وہ مظاہرہ بنتے، ایک عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی جو صحیح تعلیمات ہے وہ ہم متقین سے ہی حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تمہیں علم نہیں ہے، اگر تم نہیں جانتے تو وہ ان سے پوچھ لو۔ تو ایمان والوں کے بعد جو اگلی صفات بیان کی گئی ہیں وہ کافروں کی بیان کی گئی ہیں، یعنی جو کفر پر ڈٹ گئے کہ ان الذین کفروا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کافر جو ہے اس کو آپ ڈرا لیں پھر بھی وہ نہیں مانے گا، نہ ڈرائیں پھر بھی نہیں مانے گا۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں جو کفر پر اڑ گئے تھے، یعنی جنہوں نے انکار کر لیں، ابو جہل ٹائپ کے جو کافر تھے تو وہ ڈٹ گئے اپنے کفر کے اوپر، تو ان کے بارے میں اللہ پاک نے کہا کہ ان کے لیے برابر ہے، انہیں آپ ڈرا لیں، تبلیغ کر لیں، نہ کر لیں، ان کے اندر یہ سسٹم جو ہے نہیں ہے ہدایت قبول کرنے والا۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا۔ مہر لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک نے ان کی توفیق ہدایت سلب کر لی ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی حالت دیکھ کر اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان پر مزید وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی ایک طرح سے اللہ اپنے نبی پاک کو کہہ رہا ہے کہ بس ان پر اب زیادہ وقت ضائع نہ کریں، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرنا۔ اور ایسا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی ہوا تھا کہ کافی سال آپ نے تبلیغ کی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے کہا کہ اب مزید کسی نے ایمان نہیں لے کے آنا، تو آپ کشتی بنائیں اور عذاب والا پروگرام شروع کر دیں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی رحمت ہیں اس لیے عذاب والا سسٹم تو نہیں ہوا. تو آپ نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ کوئی ہدایت والا پروگرام نہیں چل رہا آگے تو پھر آپ نے ہجرت فرمائی. یعنی مکہ سے جب آپ مایوس ہو گئے تو پھر مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی. یعنی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یعنی دل کا مطلب فہم ادراک، یعنی ان کے اندر فہم اور ادراک ایسا نہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں، اور کان ان کے ویسے تو کام کرتے ہیں لیکن ہدایت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور عذاب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. تو جنہوں نے اس طرح انکار کیا تھا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے، اور آخرت میں تو ظاہر ہے پھر انہیں ان کے کیے کی سزا ملے گی ہی ملے گی. اب جیسے جنگ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے اور بڑے بڑے جو سردار تھے وہ ذلیل ہوئے، سورۃ آل عمران میں آگے اس کا پھر پورا بیان آتا ہے کہ کس طرح پھر وہ جنگ ہوئی اور کس طرح بڑے بڑے سردار اس میں قتل ہوئے. تو یہ دنیا کا عذاب تھا، اور پھر آخرت کا عذاب تو پھر ہے ہی ہے، وہ تو پھر ملنا ہے نا. اب کہتے ہیں نا کہ بدر میں جب ابو جہل زخمی ہو کر پڑا تھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کا سر کاٹنے لگے، تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی میرا سر کاٹ تو رہے ہو مگر دو میرے کام کرنے ہیں تم نے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے نبی کو جا کے پیغام دے دینا کہ میرے دل میں جو آپ کے بارے میں نفرت اور دشمنی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی، اور دوسرا میرا سر ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ لمبی گردن دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلے کہ سردار کا سر جو ہے ذرا بڑا ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ میرے زمانے کا فرعون وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے تگڑا نکلا، کیونکہ وہ فرعون تو جب ڈوبنے لگا تو اس نے مان لیا، وہ ایمان لانے لگا، لیکن یہ ڈوبتے ہوئے بھی ویسے اڑا رہا. تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے جو جان بوجھ کر کفر پہ اڑ گئے. تو مزید ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کور کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم اس لیکچر کے اہم نکات ڈسکس کر لیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ الف لام میم کا شمار حروف مقطعات میں ہوتا ہے، ان کا حقیقی معنی و عام مفہوم عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہے. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے بعد قرآن مجید سے ہدایت لینا ہر بندے کا کام نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور متقین کی صفات میں ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا، راہ خدا میں مال خرچ کرنا، قرآن پاک پر ایمان، سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان شامل ہے. ان ساری صفات کے حامل افراد کو ہدایت ملے گی مگر اللہ کی طرف سے، اور یہی لوگ فلاح پائیں گے. اور جو لوگ کفر پر ڈٹ گئے ان کے لیے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ کہ آپ اس لیکچر میں میرے ساتھ رہے. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر کہیں کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہاں کمنٹ کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. اللہ حافظ.